انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے ان خوش قسمت خوش نصیب انسان اور ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو کل قیامت کی صبح انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اور ان کی معیت نصیب ہوگی، اور جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا پڑوس ملے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے اپنا تعلق بنائے رکھتا ہے، ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے، کبھی وہ دنیا کی مفاد کے لیے ہوتا ہے، کبھی آخرت کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ اور پھر انسان جیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو زندگی میں انہی کے اثرات، ان کے صحبت کے اثرات، ان کی رفاقت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اچھے اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہو تو اثرات بھی اچھے مرتب ہوتے ہیں، اور اگر اس انسان کا تعلق اور پسند برے لوگ ہوں تو زندگی میں انہی کے صحبت اور انہی کے محبت اور تعلق کے برے اثرات بھی دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، وضو وغیرہ بھی اچھی طریقے سے کرتا ہو، تو فرمایا کہ یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، یہ اس کے لیے دلیل اور برہان ہوگی، یہ نماز اس کے لیے نجات اور خلاصی کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَمْ يُحَافِظْ، جو آدمی ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، تو ایک تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، نہ یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، نہ حجت، نہ برہان، نہ نجات کا سبب اور ذریعہ، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں اس آدمی کا، اس نماز نہ پڑھنے والے، نماز میں سستی کرنے والے کا حشر فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں انہی کو پسند کرتا تھا تو حشر بھی انہی کے ساتھ۔ اب بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا تعلق اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا، میرے اور آپ کے اسلام کا تقاضا، میرے اور آپ کے دین اور ملت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ، پھر اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ ان اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کو پیارے پیغمبر کی معیت نصیب ہو جائے، پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب ہو جائے، یہ انسان اپنے پیغمبر کا قرب پائے۔ دنیا میں ہر انسان کسی بڑے آدمی کی قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اپنا وقت خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو کپاتا ہے، کوشش اور محنت کرتا ہے کہ کسی بڑے آدمی سے میرا تعلق جڑ جائے۔ تو ذرا آئیے اپنا تعلق امام الانبیاء سے جوڑنے کی کوشش کریں، آئیے اپنا تعلق کائنات کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، ذرا آئیے دیکھیں، سیکھیں اور اپنے عمل کا حصہ بنائیں وہ اعمال جو ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم پیارے پیغمبر کے قریب کیسے ہوں گے؟
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون، فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور کہاں کے ہو، کس نسل کے ہو، کس حیثیت کے ہو، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کانو وحیث کانو، جو بھی ہو جہاں سے بھی ہو، عرب ہو کہ عجم، مالدار ہو کہ غریب، سیاہ فام ہو کہ خوبصورت، فرمایا جہاں سے بھی ہو، جس نسل سے بھی تعلق ہو، جس حیثیت کا بھی مالک ہو، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے قریب وہ پرہیزگار ہوں گے۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کو ماننا اور نواہی سے بچنا، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے مان کر چلنا، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، بس یہی متقی ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو اگر ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہیے اور ان کی قربت چاہیے، تو ارشاد فرمائے کہ ان کی قربت ہمیں ملے گی تقویٰ سے۔ اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ عزت والا انسان کون ہے؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، شان والا وہ انسان ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس نے اپنی زندگی پرہیزگاری سے مزین کی ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں، عزت والا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي، اور تم میں سب سے زیادہ میرا قریب کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق بہترین ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا محبوب بھی ہے اور یہ میرا قریب بھی ہے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق اچھے ہونا، حسن معاشرت، زندگی اچھے طریقے سے گزارنا، جن کا حق آپ پر لازم ہے ان کے حقوق ادا کرنا، اللہ کا حق لازم ہے اسے ادا کرنا، پیغمبر کا حق لازم ہے اسے ادا کرنا، ماں باپ کا حق لازم ہے اسے ادا کرنا، اولاد کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا، بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، معاشرت ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، محلہ جاری ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا، جن جن کا حق میرے اور آپ پر لازم ہے اسے صحیح طریقے پر ادا کرنا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ انسان میرا محبوب بھی ہے اور یہی انسان مجھے سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا آخرت میں۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں ذرا یہ تو بتائیے میرے پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں جان نے جواب میں ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا اگر میرے دلبر کے اخلاق پوچھنے ہو، میرے سرکار کے اخلاق پوچھنے ہو، میرے پیغمبر کے اخلاق پوچھنے ہو، تو فرمایا میرے پیغمبر کے اخلاق تو سارا قرآن پاک ہے۔ یہ 30 پارے قرآن، فرمایا ایک وہ قرآن ہے جو مصحف، جو صفحے میں موجود ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو ایک جسم میں موجود ہے۔ تو فرمایا اگر مجسم قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرا دلبر ہے، اور اگر اخلاق پوچھنا چاہتے ہو تو جو میرے پیغمبر کے اخلاق ہے، جو میرے پیغمبر کی طرز زندگی ہے، وہی قرآن کہتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے وہ میرے حبیب کی طرز زندگی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب میرے پیغمبر کا سب سے قریب ترین مرتبہ، فرمایا وہ اخلاق کے بہتری، اخلاق کی افضلیت ہے۔
तीसरे नंबर पर फरमाया वो इंसान जो सबसे ज़्यादा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब है, फरमाया वो बच्चियों की कफालत और तरबियत करने वाला है। जिनको अल्लाह पाक ने बच्चियां दी, 2 दिए, 3 दिए, ज़्यादा दिए, और ये उस पर नाराज भी नहीं हुआ, गुस्से का इजहार भी नहीं किया, ये बच्चियों की विलादत अपने लिए मनहूस भी नहीं समझा। जिस तरह बच्चों के विलादत पर खुश होता है, इसी तरह बच्चियों के विलादत पर खुश हुआ। जो मोहब्बत बच्चों को देता है वही बच्चियों को भी देने लगा। जिस तरह का बर्ताव बेटों के साथ करता है, उसी तरह का बर्ताव बेटियों के साथ भी करने लग गया। फरमाया कि किसी ने 2 बच्चियों की तरबियत की और उनको जवान बनाया, तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ये और मैं ऐसे होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। वक़रना बैन असाबि'i, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इन 2 उंगलियों को आपस में मिलाया। फरमाया जिस तरह इन दोनों के दरमियान कोई तीसरी उंगली हाइल और फासिल नहीं है, इसी तरह मेरे और ये बच्चियों के तरबियत करने वालों के दरमियान कोई फासला नहीं होगा, इनको जन्नत में मेरा पड़ोस मिलेगा। सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर अगर 3 बेटियां हों, 4 बेटियां हों, फरमाया 2 से ज्यादा जितने हों, बेटियां ना हो तो बहनें हों, बहनें भी ना हों, खालाएं हों, फूफियां हों, उनके साथ भी अच्छा सलूक करेगा तो फरमाया ये मकाम उसको भी मिलेगा। तो तीसरे नंबर पर फरमाया कि जो बच्चियों की कफालत करेगा तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब उसे मिलेगा। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जो आदमी यतीम की परवरिश करेगा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करेगा, फरमाया वो भी क़यामत के दिन ऐसा होगा मेरे साथ कहातैन, जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। एक आदमी ने आकर अर्ज किया है कि अल्लाह के पैगंबर, मेरा दिल बहुत सख्त है और मेरी माशी हालत बहुत तंग है। 2 परेशानियां सामने हैं, दिल सख्त है, मेरे ऊपर मेरे दिल पर कोई असर नहीं होता, और सख्त दिल इंसान अल्लाह के रहमत से दूर होता है। नरम दिल होना यह अल्लाह पाक की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हालात परेशान कुन हैं, मेरी मईशत, मेरी माली जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने नुस्खा बतलाया, दिल कैसे नरम होगा, हालात कैसे मुवाफिक होंगे। फरमाया यतीम के सर पर हाथ पहरा कर, इससे तेरा दिल नरम हो जाएगा। यतीम के सर पर हाथ पहरा कर, शफकत के साथ हाथ रखा कर। सिर्फ ये नहीं है कि आप यतीम देखें और सर पर हाथ रखें, यतीम देखें और सर पर हाथ रखें। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा कफालत करना है, यतीम का साहिबान बने, यतीम का सहारा बने, यतीम का कफील बने, यतीम का जिम्मेवार बने। तो फरमाया कि इसकी वजह से अल्लाह तेरे दिल को नरम कर लेगा। और दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि यतीम को खाना खिलाएं, उनके खाने में अपने साथ अपने आप को शामिल कर लें। आप खाना दे दें और थोड़ा एक आधा लुकमा उसमें से आप भी ले लें। फरमाए अल्लाह पाक तेरी माली मुश्किलात भी दूर कर देंगे। तो चौथे नंबर पर जो आदमी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा करीब होगा, तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया वो यतीमों की कफालत करने वाला है, जो यतीमों की कफालत करे। और मेरे पैगंबर से ज्यादा यतीम की जिंदगी से कौन वाकिफ हो सकता है? यतीम की जिंदगी की सऊबतों से, मुश्किलात और दुश्वारियों से कौन ज्यादा वाकिफ हो सकता है? वो हस्ती जो अभी तक दुनिया में नहीं आए थे, वालिद का साया उठ गया,
وہ دنیا میں آئے اور چلنے کے قابل ہونے لگے تو اماں کا سایہ اٹھ گیا، وہ گلی میں کود کھیل میں مشغول ہونے کا وقت اور زمانہ آیا تو دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ پاک کو یہ تمام سائے پسند نہیں تھے، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ جس نے بڑی کائنات کے لیے سایہ بننا تھا اس کو ہر قسم کا سایہ اسے الگ کر دیا۔ فرمائے کیوں؟ زندگی کے مشکل مقام آئیں گے، شعب ابی طالب میں محصور ہوں گے، کس والد کو پکارے گا، کس اماں کو پکارے گا، کس دادا کو پکارے گا؟ میں تو اپنے آمنہ کے اس یتیم سے غزوہ بدر لڑواؤں گا تو غزوہ بدر کے میدان میں کس کو پکارے گا؟ میں تو اس سے احد لڑواؤں گا، یہ احد کے وادی میں کس کو پکارے گا؟ میں تو اس سے حنین کا سفر بھی کرواؤں گا، یہ حنین کے وادی میں کسے پکارے گا؟ غزوہ تبوک کے لیے جائے گا، کس کو پکارے گا؟ ساری کافر دنیا جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، ان بڑے بڑے احزاب اور لشکروں کے مقابلے میں تنہا آئے گا، کس والد کو پکارے گا، کس امی کو آواز دے گا، کس دادے کو پکارے گا؟ اس لیے فرمایا بچپن سے لڑکپن سے تربیت یہ کی ہے، نہ باپ کو پکارنا ہے، نہ ماں کو پکارنا، نہ دادا کو پکارنا، نہ خاندان، نہ قبیلہ، کوئی بھی نہیں، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو۔ تو جس نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے، جس کی زندگی یتیمی کی حالت میں گزری ہے، تو اس سے زیادہ یتیموں کی حالت کا ادراک کون کر سکتا تھا؟ اس لیے ارشاد فرمایا انا وکافع الیتیم کہاتین، فرمایا میں اور جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، تربیت کرے گا، وہ ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ جو رب کے سامنے زیادہ سجدے کریں وہ میرا قرب پائے گا۔ صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکٹ پر پہرا بھی دے رہے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں میرے پیغمبر رات کو نکلیں گے، کوئی ضرورت خدمت ہوگی تو میں خدمت کر لوں۔ یہ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر آئے، انہوں نے مسواک بھی دے دی، انہوں نے پانی بھی دے دی، جو ضروریات تھی وہ مہیا کر دیے۔ پیارے پیغمبر اس صحابی کی خدمت سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں، رات کے تاریکی میں، کہاں کوئی کس طرح کے آرام میں مشغول، یہ میرا دربان بنا ہوا، میرے دروازے پر میری چوکیداری کرتا ہوا میرا خدمتگار، فرمائے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ رحمت للعالمین نے اللہ پاک کے طرف سے جو رحمت کے خزانے تھے ان کو دینے کے لیے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر ہم ہوتے تو کہتے جی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اپنا ذاتی مکان چاہیے، ملازمت پیشہ ہوں، کارخانہ چاہیے، ایک مکان تو ہے لیکن کوٹریاں چاہیے، گاڑیاں چاہیے، دنیا چاہیے، سیم و زر چاہیے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام نے کیا ایمان پایا تھا، صحابہ کرام کا رب اور پیغمبر کے ساتھ کیا تعلق تھا، انہوں نے جنت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، جہنم سے چھٹکارا ان کے زندگی کا مطمع نظر تھا۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، رفاقتک فی الجنہ، جنت میں تیری معیت چاہیے، جس طرح اب یہاں تیرے دروازے پر آیا ہوں جنت میں بھی تیرے دروازے پر آ سکوں، یہاں تیرے چہرے انور کا دیدار کیا ہے جنت میں بھی تیرے چہرے انور کا دیدار ہو سکے، یہاں جس طرح آپ کے در تک آنے کا کوئی پابندی نہیں اسی طرح جنت میں بھی بلا ٹوک تیرے در پر آیا کریں، بس یہی معیت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں تو دعا کر لوں گا لیکن میری دعا کے ساتھ ایک کام آپ نے کرنا ہے، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدوں سے میری دعا کی مددگار بنیے، زیادہ سجدے کر کے
میرا مددگار میرا معاون بنیے۔ تو فرمایا کہ جو رات کے اندھیرے میں رات کے تاریکی میں زیادہ نماز پڑھے، تہجد کا نماز ادا کریں، اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ اور ان راتوں میں تو بہت آسان ہے، کتنی لمبی راتیں ہیں، یہ لمبی راتیں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل، رات کی عبادات، تہجد کے لیے اٹھے، یا کم سے کم عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اس لیے کہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا آدھی رات اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر اس نے عبادت کی ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، گویا کہ وہ پورا دن پوری رات اللہ کے عبادت میں تھا اور اللہ کی عبادت میں اس نے گزاری ہے۔ تو زیادہ سجدے زیادہ نماز زیادہ رکعات سے ہوتی ہے، تو جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قریب ہوگا۔ چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرا قرب پائے گا، وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرا قریب ہوگا، جو میرے اوپر درود بھیجے۔ اور یہ ایسی بہترین عبادت ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، فرمائے اللہ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود ایک دفعہ پڑھا ہے، رحمتیں 10 نازل ہوئی ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں، فرمایا کہ 10 گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں، فرمایا 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب تک کوئی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ یہ یہاں بیٹھا میرے پیغمبر پر درود بھیج رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا بدلے میں فرشتہ دعا دے رہا ہے۔ یہ یہاں میرے پیغمبر کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہا ہے۔ اور میری اور آپ کی زبانیں گناہ آلودہ، فرشتے تو معصوم ہیں۔ میرے اور آپ کے جسم گناہ آلودہ، فرشتے تو معصوم ہیں۔ وہ معصوم مخلوق معصوم زبانوں سے میری اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کب؟ جب ہم پیارے پیغمبر پر درود بھیجیں گے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ درود پڑھیں۔ سب سے بہترین وظیفہ آپ کا مشکل حل کرنے کے لیے درود شریف۔ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ درود نہیں مانتے ہیں۔ درود مانتے ہیں، لیکن جو میرے نبی نے سکھایا ہے، جو میرے نبی نے سکھایا ہے، جو حضرت ابو بکر نے سیکھی، جو حضرت عمر عثمان علی نے سیکھی، جو صحابہ کرام نے سیکھ کر پڑھا، وہ درود مانتے ہیں۔ ہاں اگر 15ویں صدی میں کوئی پیدا ہو جائے وہ اپنی طرف سے درود گھڑے، وہ میرے اور آپ کے ہاں درود نہیں ہو سکتا ہے۔ درود کے کلمات، درود کے الفاظ وہ ہیں جو میرے نبی نے سکھائے، اور بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن سب سے افضل یہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب پانے والا، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر۔ جو تاجر اپنی تجارت میں سچائی اور امانت داری اور ایمانداری کا خیال رکھے گا، تو ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، فرمایا وہ صادق، وہ سچا، وہ امانت دار تاجر کل حشر کے میدان میں کہاں ہوگا؟ مع النبیین و صدیقین، فرمایا ان کو ملے گا تو پیغمبر کا پڑوس، صدیقین کا پڑوس، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک طرف محل جنت میں انبیاء کا، دوسری طرف محل امام الاولیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پڑوس ملے گا۔ اور کام 2 کرنے ہیں،
सच बोलें और ईमानदारी का मुजाहरा करें, और यही दोनों सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजरों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, या माशरत तुज्जार, ए ताजरों की जमात, इय्याकुम वल किज़्ब, फरमाया अपने आप को झूठ से बचाओ, अपने आप को झूठ से बचाओ। 100 रुपए की चीज पर कसम उठाती हैं कि अल्लाह का कसम ये हमने 1000 का खरीदा है। किसने तुम्हें बताया है कि ये बताओ कि मैंने कितने का खरीदा है? किसने तुम्हें पाबंद किया है? शरीयत का हुक्म यह है मैं इतने का बेच रहा हूं, खरीदार की मर्जी है ले ले, खरीदार की मर्जी है छोड़ दे। किसने आपको पाबंद बनाया है कि कस्में उठाओ? अल्लाह की कसम, काबे की कसम, मुझे मेरी औलाद की कसम, मुझे मेरी माँ बाप की कसम, ये मैंने इतने का ही खरीदा था। और बहुत कुछ लोग तो और ज्यादा, इतने का आया है, इतने का आपको दे रहा हूं। अब मेरे कोई भाई लग रहे हैं, मेरे चचेदार लग रहे हैं, मेरा नान नफका आपके जिम्मे है, क्यों इतना खैर ख्वाह बन रहे हैं कि जी जितने का आया है उतने का ही दे दूं? फिर आपका दुकान में कारखाने में रहना किस मकसद के लिए है? हमारी मस्जिदें तो किसी ना किसी हद तक इबादत से आबाद हैं, लेकिन हमारी तिजारत दीन से खाली है। हमारी इबादत में तो किसी ना किसी तरीके पर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे पैगंबर के अहकामात नजर आते हैं, अगरचे न होने के बराबर हैं, लेकिन तिजारत में, मंडी में, बाजार में दीन को हमने समझा है तो सिर्फ मस्जिद के लिए। हम मोमिन मुसलमान हैं तो सिर्फ मस्जिद में। कारोबार, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक, इसका मुसलमानी से क्या ताल्लुक? सबसे बड़ा ताल्लुक तो इससे है, दीन 99% मामलात हैं, 1% इबादत है। अब उस 1% को हमने पूरा दीन समझ लिया और 99% उसको हमने अपने मुआशरे से दीन को निकाल दिया। खुशी का मौका आए, कहते हैं जी यहां दीन कहां से आया, या मजहब कहां से आया? खुशी है, खुशी मनानी है। गमी का मौका है, कहते हैं जी यहां शरीयत कहां से आ गई, यहां इस्लाम ने क्या करना है? हमारे गम के अपने रस्म रिवाज हैं, हम उन अपने रस्म रिवाज पर चलेंगे। तो न हमारे बाजार में इस्लाम, न हमारे गमी में इस्लाम, न हमारे खुशी में इस्लाम, न घर के 4 दीवारी के अंदर इस्लाम, न घर के 4 दीवारी के बाहर इस्लाम। हम अजीब किस्म के मुसलमान हैं कि इस्लाम मेरे सरापे से नजर आता ही नहीं है, और हूं मैं मुसलमान। मैं अजीब किस्म का मोमिन, मेरा एक अमल मेरे ईमान को नहीं बताता, उसके बावजूद भी मेरा नाम है मोमिन, मैं मोमिन हूं। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर पैगंबर की मईयत चाहिए तो फरमाया सच्चा ताजिर बनिए। 8वें नंबर पर इरशाद फरमाया कि जो पैगंबर से मोहब्बत करे तो ये पैगंबर से मोहब्बत करने वाला कल क़ियामत को मेरे पैगंबर के सबसे ज्यादा करीब होगा। एक सहाबी, एक देहाती आया, सवाल किया मतस्सा, अल्लाह के हबीब ये क़ियामत कब आएगी? हम सुनते हैं आपसे, आपके सहाबा से, क़ियामत आने वाली है, क़ियामत आने वाली है, मतस्सा कब आएगी ये क़ियामत? आपने इरशाद फरमाया, वही हक मा आदत लहा, तूने तैयारी क्या की है उसके लिए? क़यामत के बारे में पूछता है, सवाल करता है, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? देहाती आदमी है, जवाब देने लगा है, दिल के तख्ती पर लिखा जाने वाला जवाब। फरमाया, अल्लाह के हबीब मेरे पास बहुत सारे नमाजें नहीं हैं, मेरे पास बहुत सारे रोजे भी नहीं हैं, मेरे पास बहुत सारे हज भी नहीं हैं, अमाल इबादत मेरे पास बहुत कम हैं, लेकिन एक सरमाया वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। एक सरमाया मेरे पास बेइंतहा है। फरमाया, नमाजें भी कम, रोजे भी कम, हज भी कम, ज़कातें भी कम, क्या चीज वाफिर है? फरमाया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मेरे दिल आपके मोहब्बत से भर गई है, मेरे दिल में सिर्फ आप ही के मोहब्बत है। आप बोलिए तो जान लुटा दूं, आप बोलिए तो माल लुटा दूं,
آپ بولیے تو اولاد نثار کر لوں، یہ ساری دنیا میری ہو جائے، آپ حکم دیں آپ پر قربان کر لوں، آپ سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس سے دنیا میں تیری محبت ہے آخرت میں تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ایمان کے بعد اگر سب سے زیادہ خوشی ہمیں کسی بات پر ہوئی ہے تو وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ تھے کہ دنیا میں جس سے محبت آخرت میں حشر ان کے ساتھ، آخرت میں معیت ان کے ساتھ، آخرت میں دوستی ان کے ساتھ، آخرت میں پڑوس ان کا ساتھ۔ تو فرمایا اس پر ہم زیادہ خوش ہوئے کہ دنیا میں بھی پیارے پیغمبر کے چہرے انور کا دیدار کر گئے اور جنت میں بھی پیارے پیغمبر کے چہرے انور کا دیدار کر سکیں گے۔ دنیا میں بھی آپ کے مجلس میں تھے، جنت میں بھی آپ کے مجلس میں ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کے دائیں بائیں، جنت میں بھی آپ کے دائیں بائیں ہوں گے۔ اور نسخہ کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے پیغمبر سے محبت۔ اور دنیا کا قانون ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو اس کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، لباس اس کی طرح بناتا ہے، چھال ڈھال اس کی طرح بناتا ہے، بال اس کی طرح بناتا ہے، بیٹھنے کا انداز اس جیسا ہو جاتا ہے، اٹھنے کا انداز اس جیسا ہوتا ہے، بولنے کا انداز اس جیسا ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ارے فلانے تیرے بیٹھنے کا یہ انداز، تیرے چلنے کا، تیرے اٹھنے کا، تیرا یہ لباس، تیرے یہ بال، فرمایا تجھے معلوم نہیں میں فلانے کا فالوور ہوں، میں فلانے کو فالو کر رہا ہوں، میں فلانے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو اس جیسے بال بھی مجھے پسند، اس جیسا ڈال بھی مجھے پسند، اس جیسا چال بھی مجھے پسند، اس جیسا لباس بھی پسند۔ تو اگر ہم نے سچے دل سے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو، پھر میری اور آپ کے لباسیں، پھر میرے اور آپ کے چال ڈھال، پھر میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، پھر میری اور آپ کے دن راتیں، پھر میرے اور آپ کی گفتگو، پھر میرے اور آپ کا چلنا پھرنا، یہ اپنے پیارے پیغمبر کی زندگی اور آپ کی سیرت جیسی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، اس کی ہر بات کے سامنے سر کو تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ جی میرے یار جیسے آپ کہو گے، جی میرے دل بر جیسے آپ کہو گے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھا ہے تو پھر سر کو جھکانا ہے لا الہ الا اللہ کے سائے، محمد رسول اللہ کے سائے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، عبادت پوجا صرف اللہ کا، اور میری زندگی کیسی ہو؟ محمد رسول اللہ جیسی ہو۔ تو اس کلمے میں میری اور آپ کی زندگی کا کل جو شعبے ہیں، جو میری اور آپ کی کل زندگی ہے وہ بتلائی گئی ہیں کہ زندگی گزارو مقصد لا الہ الا اللہ بنا کر، زندگی گزارو طرز محمد رسول اللہ والا بنا دو۔ 8 قسم کے اعمال بتلا دیے، فرمایا کہ اس کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ہم ان میں سے 2-4 بھی اگر پختگی سے کریں گے تو انشاءاللہ رب کی فضل سے یہ امید ہے کہ کل حشر کے میدان میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔